حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اسے شاکر و صابر لکھ دیں گے، اور جس میں نہیں پائی جائیں گی اسے صابر شاکر نہیں لکھیں گے۔ جس نے اپنے دین میں اس شخص کی طرف دیکھا جو دین میں اس سے آگے ہے اور اس کی پیروی کرنے لگا، اور اپنی دنیا میں اس آدمی کی طرف دیکھا جو اس سے درجے میں کم ہے، اس پر اس نے اپنے اوپر اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ اسے شاکر صابر لکھ دیتا ہے۔ اور جس نے دینی لحاظ سے اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھا اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اسے جو اس کے پاس نہ تھا اس کی وجہ سے بڑا افسوس ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ شاکر ہوگا نہ صابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو اس سے مال و دولت اور صورت میں بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ پھر اس کی طرف بھی دیکھے جو اس سے کم ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بے شک ایمان والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے شب بیدار اور روزے دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بھاری چیز جو قیامت کے دن میزان عمل میں رکھی جائے گی وہ نیک اخلاق ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بد زبان بیہودہ گو کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق۔ اور کس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا، منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی ان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی نے آ کر آپ کو سلام کیا، پھر کہا کہ مومنوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ انہوں نے پوچھا، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، اور ان میں سب سے اچھا وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے، بس وہی عقل مند ہے۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو متبع کر کے موت کے بعد کے لیے عمل کیا، اور کمزور و ناسمجھ وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں پر چلا اور بغیر عمل کے اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔